ان دونوں کا تو کبھی آپس میں اختلاف تک نہیں ہوا ہے، پھر اچانک یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کو شہید سے پوچھنا چاہیے تھا۔ سدرا حیران پریشان ہو کر بولی تھی۔ اس کے تیور تمہیں دکھائی نہیں دے رہے کیا؟ وہ میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کر رہا اور تم اس سے کچھ پوچھنے کی بات کر رہی ہو؟ مجھے منہ کی کھانے کے لیے اس کے پاس بھیجنا چاہتی ہو کیا؟ شمس انتہائی ناگواری سے بولے تھے۔ شاہی تم بھی تو باہر تھے، تمہیں کچھ نہیں معلوم ان دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ سدرا پوچھ رہی تھی۔ میں باہر تھا مگر ان دونوں کے قریب موجود نہیں تھا، لیکن میں آج کل محسوس کر رہا ہوں کہ وہ عاطف بھائی سے کچھ کھینچے ضرور ہیں، شاہ رخ نے بتایا تھا۔ میں بھی وہاں سے اٹھ کے آ گئی تھی تاکہ وہ دونوں کھل کر اپنی باتیں کر سکیں۔ سارا نے کسی سوال سے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میں خود جا کر شہید سے بات کرتی ہوں، وہ اگر عاطف سے الجھا ہے تو اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ کتنا ڈسٹرب ہے، خود سے تو وہ کبھی کچھ نہیں بتائے گا۔ سدرا سب کو ہی مخاطب کرتی لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ کمپیوٹر اسکرین سے نظر ہٹا کر اس نے سدرا کو دیکھا تھا جو کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ مجھے تم سے بالکل امید نہیں تھی کہ تم عاطف جیسے انسان کو بھی ہرٹ کر سکتے ہو۔ ایک بار بھی تم نے سوچا تھا کہ وہ تم سے کس قدر اٹیچڈ ہے؟ اگر کوئی غلط فہمی درمیان میں ہے تو اسے دور بھی کیا جا سکتا ہے۔ نہ میں کسی کو ہرٹ کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہوں، میں تو بس خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اسکرین پر نظر جمائے وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو تم؟ سدرا نے الجھ کر اسے دیکھا تھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ کمپیوٹر کی روشن اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں بولو گے، نہ پوچھنے پر کچھ بتاؤ گے، اس طرح سب کچھ دل میں چھپا کر کرتے رہو گے تو کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ شدید ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہاری خاموشی پر کیا باقی سب پرسکون ہیں؟ کیا ہم سب محسوس نہیں کر سکتے کہ تم ڈسٹرب ہو؟ تم کم از کم مجھ سے تو ہر بات کہہ سکتے ہو۔ مجھ سے کس بات کی ناراضگی ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ مجھے۔ نہیں، میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ ان کی جانب دیکھے بغیر وہ بولا تھا۔ تمہارے یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا چہرہ، تمہاری خاموشی سب کچھ سمجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ کچھ ڈپٹنے والے انداز میں بولی تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس پر اگر کوئی شرمندہ نہیں ہے تو تم یہ رویہ اختیار رکھنے میں حق بجانب ہو۔ شمس تمہارے سامنے کچھ کہہ نہیں پاتے مگر میں جانتی ہوں کہ وہ کتنے نادم ہیں۔ کسی کے نادم یا شرمندہ ہونے سے سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو جائے گا۔ وہ اسی تلخی سے بولا تھا۔ پہلے ایسا کیا تھا جو اب تمہیں بدلا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ سدرا نے پوچھا تھا۔ سب کچھ بدل چکا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان بھی جس کی وجہ سے آپ یہاں موجود مجھ سے سوال کر رہی ہیں۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے وہ اب اس کے بامقابل تھا۔ ان کے بامقابل تھا۔ وہ ہرٹ ہوا ہے، میری وجہ سے اسے تکلیف پہنچی ہے، یہ سب کو نظر آ گیا ہے، مگر میں کیا کچھ برداشت کر رہا ہوں یہ کسی کو نظر نہیں آیا ہے۔ سب ہوش ہیں، مگن ہیں، بس ایک میں ہی۔ سرخ چہرے کے ساتھ وہ یکدم ہی خاموش ہوا تھا۔ سب کو سب کچھ نظر آ رہا ہے، یہاں کون تمہیں بے حس نظر آتا ہے؟ سب کو پرواہ ہے تمہاری۔ تم شمس کو ایک موقع تو دو کچھ کہنے کا۔ تمہاری یہ خاموشی ان کے لیے کتنی اذیت کا باعث ہے اس کا اندازہ تم بھی لگا سکتے ہو۔ تمہیں سارا پر غصہ ہے تو اس غصے کو ایسے انسان پر مت اتارو جس کا کسی معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ اور جہاں تک بات سارا کی، مجھ سے اس کی کوئی بات نہ کریں برائے مہربانی، کیونکہ میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ یکدم ہی وہ ان کی بات کاٹتا ان کے سامنے سے ہٹ گیا تھا اور اگلے ہی پل کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ فقط چہرے کے ساتھ سارا نے اسے دیکھا تھا جو جارحانہ انداز میں سیڑھیاں اترتا باہر کی سمت جا رہا تھا۔ اس وقت اس کے پیچھے مت جاؤ۔ شاہ رخ اس کے پیچھے جانا چاہ رہا تھا
जब शम्स ने उसे रोका था। मंतशर दिलो दिमाग के साथ वो बस सड़क के किनारे चलता जा रहा था। इस तरह चलते रहना शायद उसके लिए कहतसार का एक जरिया था। तेज हॉर्न पर वो चौंक कर करीब रुकती गाड़ी की तरफ मतवज्जो हुआ था। हालांकि उस वक्त वो किसी भी मानूस चेहरे को नहीं देखना चाहता था, मगर अहलाकी अक़दार ने उस अमल की इजाज़त नहीं दी थी। बहुत अच्छा ट्रैक चुना है वॉक के लिए। गाड़ी से उतरते शख्स ने नहायत खुश अहलाकी से मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया था। तुम कहाँ हो आजकल? काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई है हमारी, शईस ने पूछा था। हम तो हमेशा से ही तुम्हारे इर्द गिर्द रहे हैं, तुम ही बेखबर रहे। तुम्हारी शिकायत बजा है रज़ी, मगर अब इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे, शईस ने कहा था। मुझे तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल यकीन तब आएगा जब तुम मेरे घर चलोगे। अभी इस वक्त नहीं रज़ी, तुम मुझे एड्रेस बता दो, मैं 1-2 दिन बाद ज़रूर आऊँगा। अब तुम मुझे नाराज़ कर रहे हो। यहाँ से बस चंद मिनट की ड्राइव पर मेरा अपार्टमेंट है, तुम आधा घंटा भी मुझे नहीं दे सकते? रज़ी की नाराज़गी पर वह तसबस के बावजूद इनकार नहीं कर सका था। रज़ी की फैमिली किसी ज़माने में उसके पड़ोस में ही थी। स्कूल में रज़ी उसका सीनियर भी था और बस जान पहचान के अलावा कुछ कनेक्शन नहीं था। चंद साल पहले रज़ी की फैमिली ब्राउन मुल्क सेटल हो गई थी। अपने कज़न से ही उसे मालूम हुआ था कि रज़ी इसी शहर में है। वक्तन फ़वक्तन उसे रज़ी की मशकूक सरगर्मियों की इतलात भी मिलती रही थी, और यह भी कि वो लॉकअप में भी चंद बार सज़ा भुगत चुका है। रज़ी के बारे में ये सब जानकर वो हैरान ज़रूर हुआ था। रज़ी काफ़ी वेल ऑफ एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता था। चंद माह पहले सरेराह शईस से उसकी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद भी इत्तफाकिया तौर पर जैसे कि आज। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरा अपार्टमेंट पसंद आएगा। शईस के हमरा अपार्टमेंट में दाखिल होते हुए वो खुश दिली से बोला था। तुम यहाँ तन्हा रहते हो? इर्द गिर्द का जायज़ा लेते हुए शईस ने पूछा था। जाहिर है, वैसे दोस्त यार अक्सर महफिल जमाए रखते हैं। तुम ये बताओ, क्या पीना पसंद करोगे? कोई तकलीफ ना करो, वैसे भी मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकूँगा। मैं बस तुम्हारा अपार्टमेंट देखना चाहता हूँ। फ्यूचर में मेरा इरादा है कि एक ऐसा ही अपार्टमेंट हासिल करूँ। बिल्कुल बिला इजाज़त आज़ादी से तुम हर जगह देख सकते हो। रज़ी बोलता हुआ लिविंग रूम से निकल गया था, जबकि शईस कुछ चौंकते हुए उस कंप्यूटर ट्राली की सिमत गया था जहां मौजूद महसूस किस्म की सीडीज़ और मैगज़ीन्स के अंबार ने रज़ी की उस शोहरत की तस्दीक कर दी थी जो वो सुनता रहा था। ट्राली से दूर हटते हुए वो वापस आते रज़ी की तरफ मुतवज्जो हुआ था। तुम अब तक यहीं रुके हो? इतने फॉर्मल ना हो, खुद सारा अपार्टमेंट देखो, रज़ी बोल रहा था, जबकि शईस दंग नज़रों से उस चीज़ को देख रहा था जिसे रज़ी ने टेबल पर सजा दिया था। रज़ी, ये चीज़ यहाँ से ले जाओ, नागवारी से ज़ब्त किए वो बोला था। जस्ट फॉर एंजॉयमेंट यार, बहुत लाइट है। तुम्हें ये काम करना है तो मेरे जाने के बाद कर लेना, मगर मैं इस चीज़ की जानब देखना भी गुनाह समझता हूँ जिससे मेरे रब ने, मेरे पैगंबर ने रोका है, वो सुरख चेहरे के साथ बोला। रज़ी ने अस्तहज़िया लहजे में पूछा था। इस दुनिया में जहाँ इंसान और हैवान में वज़ाह फ़र्क मौजूद होता है, यानी तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि मैं एक जानवर हूँ? रज़ी का लहजा तंजिया था। जिस ग्लाज़त को तुम तवाज़िया के लिए उठा लाए हो उसे हलक में अंडेल कर वाकई इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। शईस के साथ लहजे पर रज़ी के तासरात बदले थे। रज़ी, तुम्हारा तल्लुक एक बाइज़्ज़त ग्रामी से है। तुम्हारे शौक़ तुम्हें सिर्फ तारीकी की सिमत ले जा सकते हैं। अभी वक्त है, संभल जाओ। ये मेरा पुरहलूस मशवरा है। मैं क्या हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे तुम्हारे वज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्या हो और तुम्हारी हकीकत क्या है। रज़ी के तलख लहजे पर शईस के चेहरे के तासरात तन गए थे। बहुत शुक्रिया मुझे अपने साथ यहाँ लाने का। तुम्हें पहचानने का ये अच्छा मौका मिला मुझे।
سرد لہجے میں بول کر شائس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ تم مجھے اس طرح بے عزت نہیں کر سکتے۔ رضی بڑک کر اس کے رستے میں آیا تھا۔ پارسا مت بنو، میں نے تمہاری طرح عیاشی کو جبر کے پردے میں نہیں چھپایا۔ رضی کی آواز بلند ہوئی تھی۔ جب شائس کا ہاتھ اس کے جبڑے سے ٹکرایا تھا اسے چت کر گیا تھا۔ امید ہے کہ آئندہ کسی انسان پر کیچڑ پھینکنے سے پہلے تم آئینے میں اپنا سیاہ چہرہ ضرور دیکھو گے۔ بنچے لہجے میں اس نے شعلہ بار نظروں سے رضی کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل تیز قدموں کے ساتھ باہر کا رخ کیا تھا۔ تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کے لیے دوبارہ یہاں آنا ہوگا۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گا۔ تم دیکھو گے میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ پیچھے رضی اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا رہ گیا تھا۔ گرم شال میں قید وہ برآمدے میں آئی تھی۔ رات کی تاریکی میں اسے دیکھ بھی سکتی تھی جو یہ بستہ ہواؤں سے بے پرواہ کرسی پر موجود تھا۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی وہ اس کی طرف گئی تھی۔ اندر چلو شائس، یہاں بہت سردی ہے، وہ بامشکل بول سکی تھی۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا لہجہ سرد ہی تھا۔ بہت فرق پڑتا ہے، کم از کم مجھے تو کچھ باور کرانے کی ضرورت نہیں۔ حقیقت کیا ہے اس کا اندازہ ہے مجھے۔ وہ سارا کی بات کاٹ گیا تھا۔ تم کب تک میرے ساتھ یہ اجنبی رویہ رکھو گے؟ تم میری کوئی بات سننا نہیں چاہتے، اپنے دل کی بات کرتے نہیں ہو۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ کچھ کہنے سننے کی کسر نہیں رہے گی، لہٰذا کوئی گلٹ نہ رکھو۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ بولا تھا۔ پہلی بار میرے اس گھر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، وہ لذرتی آواز میں بولی تھی، اور میرا اس دنیا میں، وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ تم اندر جاؤ، میرے پاس تو کچھ قابل فخر نہیں ہے، مگر تم پر کوئی دوبارہ کیچڑ اچھالے یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اس کی بنچی آواز پر وہ دس دیدہ نظروں سے اسے دیکھتی واپس پلٹ آئی تھی۔ گہری سانس لے کر وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو برآمدے کے اسٹیپس پر بیٹھی تھی۔ سرد ہواؤں میں ہوتا اضافہ اس کے نازک وجود کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ایک پل کو رک کر اس نے سارا کے اٹھنے کا انتظار کیا تھا، پھر خاموشی کے ساتھ گرلز بند کرنی شروع کر دی تھی۔ اندر کی طرف جاتے ہوئے وہ رک کر اس کی طرف پلٹا تھا جو گرلز کے پاس ساکت تھی۔ کیا تم یقین کرو گے؟ تمہارے لیے مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے شائس، تم جیسا چاہتے ہو میں وہی کروں گی۔ دو قدم اس کی جانب بڑھتے ہوئے وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ یہ بے معنی اطراف کس کوفت میں مبتلا کر سکتے ہیں؟ البتہ یہ آنسو ان سب کو تکلیف ضرور دیں گے جو تمہیں کچھ زیادہ عزیز رکھتے ہیں، جیسے کہ تمہارے عاشر بھائی۔ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ سن کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی جو گلاس ڈور کے پیچھے غائب ہو چکا تھا۔ محبت میں بس یہی ایک خامی ہے، یہ اپنی گہرائیوں میں لے جائے تو سانس لینا ناممکن، سطح پر چھوڑ دے تو اسے عبور کرنا محال ہوتا ہے۔ بوجھل ہوتے دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا۔ اپنے پورشن سے باہر آتے ہوئے اس نے ایک تارانہ نظر دوڑائی تھی۔ چھٹی کا دن تھا اور موسم صبح سے ہی سرد مگر خوشگوار تھا، اس لیے گھر کے تقریباً سارے مرد حضرات باہر موجود تھے، کچھ باتوں میں مشغول تھے جبکہ زیادہ تر اپنی سواریوں کی دھلائی چمکائی میں مگن تھے۔ دھیرے دھیرے اپنی اسٹک کے سہارے واہنی گیٹ کی سمت بڑھ رہا تھا جب کچھ چونک کر گیٹ کی نچلی جالیوں کے پاس اس نے رکتے دو پیروں کو دیکھا تھا۔ تب ہی درمیانی گیٹ تھوڑا سا کھلا تھا مگر اگلے ہی پل وہ جو بھی تھی اندر پھیلی رونق پر شاید جھجک کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ عاطف دور سے ہی اس کے تز بزز کو محسوس کر گیا تھا، اس لیے اپنی رفتار بڑھا کر جلدی گیٹ تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر یہ بھول گیا تھا کہ بہت ساری عقابی نظریں اس سے پہلے سنہری پٹیوں میں جکڑے پیروں تک پہنچ چکی ہیں۔ سب سے پہلے شان لپکتا ہوا آگے بڑھا تھا مگر عاطف کی آواز نے اس کے قدم روکے تھے۔ واپس جاؤ، اس نے گشمگی نظروں سے شان کو گھورا تھا۔ فوراً مومو یا کسی اور لڑکی کو بھیجو۔ مومو کو بھیجنا مناسب نہیں ہوگا، میں کسی لڑکی کو بھیجتا ہوں۔ بری طرح کھسیا کر وہ عاطف کو مسکرانے پر مجبور کرتا وہاں سے گیا تھا۔ سامنے موجود اس شخص کی سنجیدہ سوالیہ نظروں پر وہ بس ہانکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔
آپ کو کس سے ملنا ہے؟ بالاہر عاطف کو ہی پہل کرنی پڑی تھی۔ جی وہ سارا، آپ کو سارا سے ملنا ہے۔ وہ ہیں، آپ اندر آ جائیں۔ گھبرائی لڑکی کی مشکل آسان کرتا وہ اسے اندر آنے کا راستہ دے گیا تھا اور پلٹ کر شان کی تلاش میں سامنے دیکھا تھا، جہاں وہ اپنے کزن کے ساتھ کھڑا اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے یقیناً عاطف کی ہدایت پر جان بوجھ کر عمل نہیں کیا تھا۔ آپ ایسا کریں، سامنے والے گاڑی کی طرف چلی جائیں، سارا وہی ملیں گی۔ عاطف کی ہدایت پر اس نے مزید گھبرا کر دور نظر آتی سفید عمارت کو دیکھا تھا۔ میں وہاں تک اکیلی کیسے جاؤں گی؟ آپ مجھے وہاں تک لے چلیں؟ سہمی آواز پر عاطف نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، جس کا چہرہ سیاہ چادر کے گھونگھٹ میں چھپا جا رہا تھا۔ آئیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھا تھا، حالانکہ یہ بہت مشکل تھا، جبکہ کئی شرارتی نظریں وہ خود پر محسوس کر رہا تھا۔ قریب کوئی ایسا باعتبار بندہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جس پر وہ اس خوفزدہ خاتون کی ذمہ داری ڈالتا۔ سنیے، آپ مجھے سارا کے پاس ہی لے جا رہے ہیں نا؟ سہمی آواز پر وہ یکدم ہی رک کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے محترمہ، میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ عاطف کے ناگوار لہجے پر اس کے چہرے کا رنگ مکمل اڑ گیا تھا۔ آپ کے حکم پر میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اور آپ یہ سوال کر کے میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ لہجے پر وہ یقیناً آنسو بہانا شروع کر دیتی اگر وہاں سارا نہ پہنچ جاتی۔ شکر آپ یہاں ہیں، میری دوست پہلی بار یہاں آئی ہیں مگر وقت سے پہلے ہی آ گئی، ورنہ میں اسے گیٹ پر ہی ریسیو کرتی۔ سارا مسکراتے ہوئے عاطف سے مخاطب تھی۔ زینب، یہ مومو کی بائی ہیں۔ سارا یکدم ہی رکی تھی جب اس نے عاطف کو فوراً ہی وہاں سے پلٹ کر جاتے دیکھا تھا۔ کسی غیر معمولی بات کا اسے احساس ہوا تھا جو اس نے چونک کر خاموش کھڑی زینب کے فقط چہرے کو دیکھا تھا۔ یہاں آتے ہی تم نے اپنی ذہانت کے تیر چلا دیے؟ مسکرا کر اس نے زینب کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ سب مجھے ایسے گور گور کر دیکھ رہے تھے کہ مجھے سب پر ہی شک ہونے لگا تھا۔ تم نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ اتنے ڈھیر سارے لوگوں کے درمیان رہ رہی ہو۔ اگر تم مجھے گیٹ پر مل جاتی تو میں یہ بیوقوفی نہ کرتی، وہ حفت سے بولی تھی۔ جس گھونگھٹ میں تم مشکوک انداز میں چل رہی تھی، ہر انسان نے ہی تمہاری طرف متوجہ ہونا تھا، سارا نے کہا تھا۔ تم میری طرف سے ان سے معافی مانگ لینا، میں نے واقعی بہت غلط کہا تھا، زینب افسردہ ہو کر بولی تھی۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، وہ بہت اچھے انسان ہیں، میرے سامنے تو وہ ذکر بھی نہیں کریں گے، مگر میں پھر بھی تمہاری طرف سے ایکسکیوز کر لوں گی، سارا نے اسے تسلی دی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے منگیتر کیسے ہیں؟ سارا نے تنگ کرنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہی ہوں گے، مگر تم اس کی کوئی بات مت کرنا، میں تمہارے ساتھ یہاں اچھا وقت گزارنے آئی ہوں۔ زینب کے بجھے لہجے پر اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ زینب، 1 سال ہونے والا ہے تمہاری انگیجمنٹ کو، وہ اب تک تمہارے دل میں جگہ نہیں بنا سکا ہے۔ انگیجمنٹ میں ہی میں نے معیز کو دیکھا تھا، وہ اور اس کے باقی گھر والے بھی مجھے بہت اچھے اور تہذیب یافتہ لگے تھے، پھر کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تہذیب یافتہ؟ زینب کے لبوں پر تلخیہ مسکراہٹ لہرائی تھی۔ زینب، آج مجھ سے کھل کر بات کرو، تم دوست ہو میری، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا چاہتی ہو، تمہاری پوری زندگی کا سوال ہے۔ تم جانتی ہو میرا دل نہ کل راضی تھا نہ آج راضی ہے، اور میں نے تم سے 1000 بار کہا ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے تمہارے دل کی بات کہنے دو۔ سارا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ جب کوئی میری ایک نہیں سن سکا تو تمہاری مداخلت پر کون کان دھرے گا؟ بیوقوفی مت کرو، یہ تمہارا حق ہے، اگر تمہارا دل اب تک مطمئن نہیں ہے تو یہ بہت خطرناک ہے آگے کے لیے، تمہیں احتجاج کرنا چاہیے، سارا نے کہا تھا۔ یہ آسان نہیں ہے، تم جانتی ہو اچھے رشتوں کا کال ہے، میرے علاوہ میری اور 4 بہنیں بیٹھی ہیں، ماں میرے دل کی مریضہ ہیں، گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، اب بھی انکار کے لیے زبان کھولوں گی تو کتنی بددعائیں سمیٹوں گی، زندگی پہلے ہی کون سے سکون سے بھری ہے۔ زینب کے جذباتی انداز پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ مجبوریوں کی ان ہی تاریکیوں میں روشنی کی کرن پھوٹتی ہے زینب، بس ہمت نہیں ہارنا، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ ہوں،
سب کے ساتھ اپنی ذات کو بھی اہمیت دو. سب کی سنو مگر فیصلہ کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھو. ابھی وقت ہے تمہارے پاس. اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے سارا نے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی. اس کے ساتھ ہی سدرا کی آمد پر ماحول اور گفتگو کا روح بدل گیا تھا. بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ شان کی طرف آیا تھا جو گاڑی کی بونٹ پر نیم دراز اسی کی طرف متوجہ تھا. اسے اپنی زبان میں سمجھا دو مجھ سے دور ہے. جہاں جا رہا ہوں میرے پیچھے آ رہی ہے. دماغ خراب ہو گیا میرا تو سب کے سامنے اپنی اوقات بتا دوں گا. سب نظارہ کر لیں گے کہ کتنا واہیات وومنس بیٹر ہوں میں. مشتل وہ شان سے مخاطب تھا. اسی دوران مومو بھی قریب آ رکھی تھی. شان کے مشورے کے مطابق اس وقت بھی اس نے زبانیں بھر کی مسکینی چہرے پر سجا رکھی تھی. کب معاف کرو گے؟ میرے تو حلق سے نوالا نہیں اتر رہا تمہاری ناراضگی میں. یہاں سے جھوٹ شروع ہو رہا ہے. شان نے درمیان میں ہی شاہ رخ کو خبردار کیا تھا جبکہ مومو نے بری طرح دل ملا کر اسے گورا تھا. مجھے کوئی جھوٹ سچ سننا ہی نہیں ہے اور نہ میں سن رہا ہوں. بے نیازی کے ساتھ شاہ رخ اپنے سیل فون کی طرف متوجہ تھا. بات سنو زیادہ نخرے نہ دکھاؤ. اگر میں تمہارے آگے پیچھے گھوم سکتی ہوں تو تمہارے بڑے بھیا کے دربار میں بھی جا سکتی ہوں. پھر دیکھتی ہوں تمہاری یہ اکڑ فوں کہاں غائب ہوتی ہے. مومو مزید ضبط کا مظاہرہ نہ کر سکی تھی. شوق سے جاؤ اور اس خطاب کا بھی ذکر کرنا جو تم نے مجھے دیا ہے. ہونہار نظروں سے اسے دیکھتا وہ گراؤنڈ کی سمت بڑھ گیا تھا. اف مر گیا. گھٹنے کو سہلاتے ہوئے شان کھڑا اٹھا تھا. گٹیا قسم کے آئیڈیا دے کر اپنی انجوائمنٹ کا سامان کر لیا. وہ شان پر گرائی تھی. ارے چھوڑو ایک تو اوور ایکٹنگ کرتی ہو اور میرے مشوروں کو گٹیا کہتی ہو. پرانے ہو کر گس چکے ہیں یہ ڈائلاگ. حلق سے نوالا نہیں اتر رہا. غشمگین نظروں سے اسے گھورتے ہوئے شان نے اس کی نقل اتاری تھی. سونی سسی ٹائپ کی چیز قطعی نہیں ہوں میں. مومو نے ناک پر سے جیسے مکھی اڑائی تھی. اب سر پر جوتے برساؤں گی تب جا کر دوسرا آئیڈیا اگلو گے. میں آئیڈیا بنانے کی مشین نہیں ہوں. جا کر اب سارا کا دماغ خراب کرو. اسے تو شاہی اپنا قتل بھی معاف کر سکتا ہے. بخش دو اس کو. چھوٹے بھیا نے پہلے ہی ٹینشن میں اسے ڈال رکھا ہے. مومو نے بیزاری سے کہا تھا. گراؤنڈ میں جاری باسکٹ بال کی طرف متوجہ وہ اس وقت وہاں تنہا ہی بیٹھا تھا جب شمس اور سدرا کی آمد ہوئی تھی. یہاں اس طرح تنہا کیوں بیٹھے ہو؟ بغور اس کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے وہ کرسی پر بیٹھے تھے. مجھے تنہا کر دیا گیا ہے اس لیے تو یہاں تنہا دکھائی دے رہا ہوں. عاطف کچھ شکایتی لہجے میں بولا تھا. کوئی بات نہیں اب ہم یہاں موجود ہیں تو تم تنہا نہیں ہو. سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا. آپ کا بہت شکریہ مگر اس کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. عاطف نے کچھ ناراضگی سے کہا تھا. اب اس طرح ناراض ہو کر شرمندہ مت کرو. میں تو تمہارے بھروسے بیٹھا تھا کہ تم کسی نہ کسی طرح اسے منا لو گے. کیا سوچ رہا ہے کیا کرنا چاہتا ہے؟ اب مجھے بتائیں میں کس بات کے لیے اسے مناؤں؟ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم میں نے کیا غلط کیا ہے. اس کے باوجود میں اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر وہ مستقل کترا رہا ہے. نہ کال ریسیو کرتا ہے نہ میسج کا کوئی جواب دے رہا ہے. اسے یہ تک پرواہ نہیں ہے کہ میں کس قدر ہرٹ ہو رہا ہوں. عاطف شدید تعصب کے ساتھ بولتا چلا گیا تھا. تم اس کی طرف سے اپنا دل خراب مت کرو. تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ کتنا ڈسٹرب. سدرا کچھ شرمندہ لہجے میں بولی جس پر اس نے شمس کے متفکر چہرے کو دیکھا جو بالکل خاموش تھے. مجھے اندازہ ہے وہ کسی سے نہیں مگر مجھ سے تو اپنی پریشانیوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں مگر پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھوں گا تاکہ وہ اپنے ہولڈ سے باہر نہ نکل آئے. آپ سب اسے کسی چیز کے لیے فورس نہ کیجیے گا. عاطف نے تاکید کی تھی. شمس نے فون پر مجھے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ تم ڈسٹرب ہو کسی بات کو لے کر. کیا وجہ یہی ہے جو تم نے مجھے بتائی ہے؟ ڈاکٹر منصور نے باغور سے دیکھا تھا. اب وجہ بھی ان سے پوچھ لیتے. وہ کوفت سے بولا تھا. اب یہ شکایت مت کرنا کہ شمس تمہاری ہر معمولی غیر معمولی سرگرمی سے مجھے باخبر کر دیتے ہیں.
تم جانتے ہو وہ کس حد تک تمہارے لیے پوزیسو ہیں۔ انہیں شاید وہم ہوا ہوگا۔ میں نے جو آپ کو معاملہ بتایا ہے بس اسی پر آپ سے ڈسکشن کے لیے آیا ہوں۔ کیا یہ فضول معاملہ تمہارے لیے ذہنی پریشانی کا باعث ہے؟ ہرگز نہیں، میں بس آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ میں آپ کے علاوہ کسی سے بات کرتا۔ اس صورتحال نے مجھے وقتی طور پر غصے میں مبتلا کیا تھا، میں شاکڈ بھی تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ بولا تھا۔ شیس، تمہیں یاد ہوگا کہ تمہارے تمام سیشن کے بعد تفصیلی گفتگو میں نے تم سے کہا تھا کہ کسی تھرڈ پرسن پر اندھا اعتماد کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہارے حصار کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ کافی ہیں۔ جس صورتحال نے تمہیں اشتعال میں مبتلا کیا تھا، تم نے اس شخص کو جان سے مار دینے کا سوچا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ ایسی نوبت ہی کیوں آئی؟ جس دور میں تم سانس لے رہے ہو اس میں ہر انسان کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ تم خود ایک ایسے ادارے سے منسلک ہو جہاں ٹریٹمنٹ کے لیے، تحفظ کے لیے آنے والے وکٹم میں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے۔ بطور تھراپسٹ میری عمر گزری ہے اس کام میں۔ جیسے جیسے شعور و آگاہی میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بات اب ڈکی چھپی نہیں رہی کہ جبری انکاؤنٹرز کی لسٹ میں میل وکٹمز کی تعداد قابل دید ہے۔ سمندر کی لہروں میں شاید اتنی طاقت نہ ہو جتنی طاقت مغرب سے آنے والی سیاہ ہونلاک لہروں میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ محسوس وبا کس حد تک پھیلی ہے، اس کا اندازہ ان کیسز سے لگایا جا سکتا ہے جو سامنے ہیں، جبکہ بے شمار تو منظر پر ہی نہیں آئے۔ کئی لوگ وائلنس کو خاموشی سے سہ گئے ہیں۔ اس وبا کو میں ذہنی بیماری کا نام ہی دوں گا، جس کے بارے میں بات کرنے سے لوگ کتراتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ اپنی موجودگی کا احساس بڑی دلیری سے دلاتے ہیں۔ یہ بیماری ایک غیر فطری کشش ہے۔ تمہارا وہ نام نہاد دوست بھی اسی بیماری کا شکار ہے اور بے راہ روی کے رستے پر چل رہا ہے، لہٰذا تم اس کی قابل رحم حالت پر فوکس نہ رکھو۔ اس جیسے مریضوں کی کمی نہیں ہے یہاں۔ اب دوبارہ اس شخص سے سامنا ہو تو مکمل اگنور کرو، کسی بات کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم ایک نارمل انسان ہو، سو اپنے تعلقات اپنے ہی جیسے مذہب لوگوں سے قائم رکھو۔ ڈاکٹر منصور نے تفصیلی گفتگو کے ساتھ اسے تاکید کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ کبھی ایسا موقع آیا تو تم بآسانی سب فیس کر لو گے۔ اس کی دھمکیوں کی پرواہ تم مت کرنا فی الحال۔ اس کی دھمکیوں کی مجھے پرواہ بھی نہیں ہے، مگر میں نہیں چاہتا میری فیملی کو میری وجہ سے کوئی شرمندگی اٹھانی پڑے، وہ بول رہا تھا۔ تمہاری یہ فکر بھی بے بنیاد ہے۔ تمہاری فیملی تم سے پہلے منہ توڑ جواب دینے والی ہے۔ زندگی میں ایسے کئی ناقابل برداشت حالات کا سامنا صرف تمہیں نہیں، مختلف صورتوں میں سب کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ بس خود کو مضبوط رکھو، تم درست راستے پہ چل رہے ہو، اپنے ضمیر کی عدالت میں پاک دامنی کے ساتھ موجود ہو، یہ کافی ہے۔ ڈاکٹر سمجھانے والے انداز میں بولے تھے۔ جو کچھ تمہاری زندگی میں ہو چکا ہے اس کے بارے میں سوچنے یا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، مگر جو کچھ ابھی زندگی میں نہیں ہوا اس کے بارے میں ضرور سوچو۔ جیسے کہ شیس نے مسکراتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ جیسے کہ تمہاری شادی، جس کے ذکر پر ہی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ کے پھول کھل جاتے ہیں۔ ان کے گرکنے والے انداز پر وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ لائٹس آف کرتی وہ اس کی سمت آئی تھی، جو ٹی وی کی روشن اسکرین پر نظریں جمائے صوفے میں دنسی بیٹھی تھی۔ کچھ چونک کر اس نے سدرا کو دیکھا تھا اور پھر بال سمیٹ کر دائیں شانے پر ڈالتی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ آج سردی کچھ بڑھ نہیں گئی؟ سدرا نے تائید چاہی تھی۔ جی، اب سوئی نہیں اب تک؟ اس نے پوچھا تھا۔ بس ایسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہنی تمہارے پاس سونے کا کہہ کر گئی تھی، کہاں ہے وہ؟ باہر ہے، شیس کے پاس، ابھی بلاتی ہوں۔ بند آنکھوں کے ساتھ اس نے کہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ تم مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرو، سدرا نے کہا تھا۔ وہ موقع ہی نہیں دیتا، کچھ سننے سمجھنے کے لیے راضی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ نام آنکھوں کے ساتھ بولی تھی۔ اس نے ایسا اجنبی برتاؤ کبھی نہیں اختیار کیا۔
میں اپنی ہر غلطی، ہر گناہ مانتی ہوں، مگر وہ مجھے معاف کرنے پر تیار نہیں۔ خود کو پریشان مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، سدرا نے تسلی دی تھی جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس رات آپ نے میرے بارے میں اس سے کوئی بات کی تھی جو وہ بگڑ کے گھر سے نکل گیا تھا؟ اس کے سوال پر سدرا کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا جواب دیں۔ آپ کچھ نہ بتائیں، مگر میں جانتی ہوں وہ مجھ سے اتنا بدظن ہے کہ میرا ذکر تک سننا گوارا نہیں کیا ہوگا۔ اس کی درست قیاس سرائی پر سدرا نظر چرا گئی تھی۔ آپ اس کے سامنے نہ میرا ذکر کیا کریں اور نہ ہی مجھے سپورٹ کریں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی نظروں میں میری ذات بالکل ہی گر جائے۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی سارا، اور تم بھی غیر ضروری باتوں کے بارے میں سوچ کر خود کو ٹارچر مت کرو۔ سب کچھ ٹھیک ہونے میں اگر کچھ وقت لگتا ہے تو اسے وقت دو۔ تم ہمیشہ ہر جگہ درست نہیں ہو سکتی ہو، سب لوگوں کو ایک ساتھ اپنی طرف سے خوش نہیں رکھ سکتی۔ اگر تمہیں یہ احساس ہے کہ تمہاری وجہ سے وہ ٹوٹ گیا ہے تو تمہارا یہ احساس ہی تمہیں اس کی نظروں میں سرخرو کرے گا۔ ان کے سمجھانے والے انداز پر وہ خاموشی سے سر ہلاتی ان کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ ٹی وی آف کرتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو سوئی ہوئی ہنی کو اٹھائے لاؤنج میں آ رہا تھا۔ یہ سارا کے کمرے میں سونے کا کہہ گئی تھی۔ لاؤ مجھے دو، لے جاتی ہوں۔ سدرا نے ہنی کو لینا چاہتا۔ میں لے جاتا ہوں، آپ جا کر اسے بتا دیں۔ اس کی ہدایت پر وہ سارا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہنی سو گئی ہے، شیش آ رہا ہے اسے لے کر، سدرا نے اسے اطلاع دی تھی۔ کمبل کھولتے ہوئے سارا کی نظریں اس پر ہی تھی جو کسی بھی جانب دیکھے بغیر ہنی کو بیڈ پر لٹاتا واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سو جاؤ، اب کچھ پڑھنے نہ بیٹھ جانا۔ شیش کو باہر نکلنے کا راستہ دیتی وہ سارا کو ہدایت کرتی دروازہ بند کر چکی تھی۔ شیش، لاک لگا دیے تم نے؟ جی ہاں، سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ گڈ نائٹ، سدرا نے آواز لگائی تھی۔ گڈ نائٹ، وہ جواب بند بولا تھا۔ لو یو، کمرے کا رخ کرتے ہوئے سدرا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ لو یو ٹو، اس کے مسکراتے لہجے پر وہ دھیرے سے ہنستی آگے بڑھ گئی تھی۔ تم ان سے بات کرو ماما، مجھے بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، سارا نے التجا کی تھی۔ اور میں جو کہہ رہی ہوں کہ بات تم کرو، وہ بالکل نہیں ڈانٹیں گے۔ ذرا سی مسکین شکل بنا لینا، آج تمہاری دوست کا معاملہ ہے، آپ آؤ، باہر موجود ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑے مومو آگے بڑھی تھی اور اگلے ہی پل ویسلنگ کے ذریعے شاہ رخ کو متوجہ کیا تھا جو سیڑھیاں اترتا نیچے ہی آ رہا تھا۔ شاہ رخ، مومو تمہیں سوری کہنا چاہتی ہے، سارا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مائی فٹ، ہر انداز میں بولتا وہ گلاس ڈور کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میرے جوتے بھی نہ کہے گی سوری۔ مومو حلق کے بل چیخی تھی۔ برآمدے میں آ کر اس نے کوفت کے ساتھ شمس کو دیکھا تھا جو عاطف کے ساتھ ہی کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اب تو بالکل بھی بات نہیں ہو سکتی، وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ وہ جلائی تھی۔ وہ کون؟ مومو نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے ناراض سیاں کے بھیاں، سارا نے اسے گھورا تھا۔ تمہارے سیاں کون سا واری صدقے ہیں تم پر، تمہارے سامنے آتے ہی روح موڑ کر نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے۔ مومو کے استہزیہ لہجے پر وہ کلس کر اسے دمکا جڑنا نہیں بولی تھی۔ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر وہ دونوں سارا اور مومو کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آپ کو آپی بلا رہی ہیں۔ قریب آتے ہی وہ شمس سے مخاطب ہوئی تھی۔ تو انہوں نے حیرت سے مومو کے مسکراتے چہرے کو بھی دیکھا تھا۔ تو جائیں، وہ انتظار کر رہی ہیں، وہ حفف سا ہو کر بولی تھی۔ غلام ہو تمہاری بہن کا کہ اس کے حکم پر سارے کام چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں؟ ان کے گرکنے والے انداز پر سارا نے شرمندگی سے عاطف کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس لیے یہاں آئی تھی۔ اعتماد بحال کرتی وہ فوراً ہی عاطف سے مخاطب ہوئی تھی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے یہاں سے بھیجنا ضروری تھا؟ شمس بولے تھے۔ میں وہی بات کرنے جا رہی ہوں، اب آپ کی موجودگی میں۔ اس کے زچ ہو جانے والے انداز پر شمس بامشکل مسکراہٹ روک سکے تھے۔ آپ مجھے اور مومو کو پڑھانے کے لیے جو ٹائم دے رہے ہیں اس میں میری دوست کو بھی شامل کر لیں۔ زینب کی بات کر رہی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ کیا دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ رات میں گھر آتا ہے، پھر تم دونوں کے لیے وقت نکالے گا
اور اب اس میں یہ ایک اور احمق شامل ہو رہی ہے. تباہ کرو گی کیا اس بیچارے کو؟ عاطف کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شمس بول اٹھے تھے. عاطف، اس کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بات مکمل نہیں ہوئی اور آپ نے سارا کام خراب کر دیا. مومو جل کر بولی تھی. چپ رہو تم. مومو کو جھڑکتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے تھے. بس وہ کر گئے فیصلہ، اب کچھ نہیں ہو سکتا. سارا کی التجائی نظروں پر عاطف بھی جان چھڑا کر جانا چاہ رہا تھا جب وہ سریت سے رستے میں آئی تھی. عاطف پلیز، وہ صرف ہمارے ساتھ ہی تو بیٹھے گی، آپ سے کوئی سوال نہیں کرے گی، بس آپ اجازت دے دیں. میں اسے وعدہ کر چکی ہوں. ہرگز نہیں. اسے کہو کہ کسی انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرے. میں گھر کو گھر ہی رہنے دینا چاہتا ہوں. وہ قطعی لہجے میں بولا تھا. 2 سے 3 ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ عاطف بھائی، وہ کتنی امید لے کے آئی تھی. مومو نے ناراضگی سے کہا تھا. اس دن زینب نے جو بیوقوفی کی تھی اس کے لیے وہ بہت شرمندہ ہے. آپ سے معافی مانگنے کی بات کر رہی تھی. آپ اسے. عاطف نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا تھا. جیسے آپ کی مرضی. سارا پھولے چہرے کے ساتھ بولی تھی. ناراض کر دیا آپ نے، آپ ایسے نہیں مانیں گے. عاطف کو گھورتے ہوئے مومو نے آستینیں چڑھائی تھیں اور اگلے ہی پل گھٹنوں کے بال بیٹھتی اس کے پیروں سے لپٹ گئی تھی. کیا کر رہی ہو تم؟ عاطف نے بکھلا کر کہا تھا، جبکہ کھلکھلا کر ہنستی سارا کی نظریں سامنے اٹھی تھیں. سب کے ساتھ شیش بھی اسی جانب متوجہ تھا. اس کی سلگتی نظروں پر سارا کے لبوں سے ہنسی مدھم ہوتی چلی گئی تھی. سدرا کی پکار پر وہ ٹی وی آف کرتی ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی جہاں شمس اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھے، جبکہ سدرا ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی تھی. کیا کہا تم نے عاطف سے؟ وہ مان گیا؟ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے انہوں نے آئینے میں اس کے عکس کو دیکھا تھا. میں نے کیا کہنا تھا؟ مومو نے اپنے ہی طریقے سے انہیں منا لیا. بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اس نے کہا تھا. میں نے منع بھی کیا تھا اسے. شمس نے غشمگین نظریں سارا پر ڈالی تھی. صرف 1-1.5 گھنٹے کی تو بات ہوگی اور یہ سارا وقت بھی وہ ہمیں نہیں دیں گے. بامشکل آدھا گھنٹہ وہ ہمیں سمجھائیں گے، باقی وقت تو ہم پریکٹس میں نکال لیں گے. وہ من منائے لہجے میں بولی تھی. اتنی دور سے روز رات آنے جانے میں اسے مسئلہ نہیں ہوگا؟ آگے پیچھے بھی کچھ سوچ لینے کی زحمت کر لیا کرو. وہ مزید بولے تھے. اس کا بھائی یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ویسے بھی اب زینب آنے کے لیے تیار ہے تو روک تو نہیں سکتی. اگر اسے آنے جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، مجھے تو بس عاطف کی فکر تھی. مروت میں ہی نہ مارا جائے. اب وہ ایسے بھی کوئی پہاڑ نہیں توڑ رہے. کوفت سے بولتے ہوئے اس نے فوراً ہی زبان دانتوں تلے دبا کر شمس کو دیکھا تھا، مگر وہ متوجہ نہیں ہوئے تھے. بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس نے سوئی ہوئی ہنی اور شہری کو دیکھا تھا. آپ شہری کو بھی اتنی جلدی صلاح دیتی ہیں؟ سدرا سے کہتے ہوئے وہ بے اختیار سکون سے سوئے شہری پہ جھک گئی تھی جو اس کے چھوتے ہی کسمکا اٹھا تھا. بدک کر پیچھے ہٹتی وہ دروازے کی سمت گئی تھی. اب کہاں جا رہی ہو؟ اسے جگا کر واپس آؤ. شمس کی گرکتی آواز پر وہ بمشکل ہنسی روکتی لاؤنج تک آئی تھی. اندر آتے شیس نے بس ایک حیران نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پہ ڈالی تھی، جبکہ وہ فوراً سنجیدہ ہوتی سریت سے ٹیرس کی طرف گئی تھی. شیس، تم نے وہ پلانٹس دیکھے جو خراب ہو گئے تھے؟ جھجکتے انداز میں اس کے سوال پر وہ تیسرے اسٹیپ پر رکا تھا. نہیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابھی اور کیا کیا دیکھنا ہے مجھے. سرد لہجے میں بول کر وہ رکا نہیں تھا. اندر باہر پھیلتے ہولناک سناٹے میں گری وہ وہیں اسٹیپس پر بیٹھ گئی تھی. کتنی محنت کی تھی اس نے شان کی منتیں کر کر کے ان پلانٹس کے لیے دوائیاں، اسپریز اور پتہ نہیں کون کون سی احتیاطی تدابیر ایکسپرٹ سے حاصل کی تھی. پلانٹس کی حالت پر شان نے مایوس ہو کر اسے وقت برباد کرنے سے روکا تھا، مگر وہ ایک مہم سی امید کے ساتھ ڈٹی رہی تھی، صرف شیس کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لیے. اسے معلوم تھا کہ ٹیرس پر موجود سارے ہی پلانٹس کتنے نایاب اور اس کے فیوریٹ ہیں. ٹیرس کی تیز روشنی میں اس نے پلانٹس کو دیکھا تھا. اس سے پہلے بھی ان پلانٹس میں بیدار ہوتی زندگی اس کی نسوں سے چھپی نہیں تھی. وہ سمجھ گیا تھا انہیں زندگی کا لمس مل رہا ہے اور وہ حیران نہیں تھا. باغور وہ پلانٹس کا جائزہ لے رہا تھا جس کا ایک ایک پتا اور پھول ملنے والی توجہ اور لگن کا منہ بولتا ثبوت تھا. کاش میرے دل
کاش میرے مردہ ہوتے دل نے بھی ایک بار تمہیں بے چین کیا ہوتا، اس دل کے لیے بھی پریشان ہوتی۔ تمہاری دھڑکنیں جسے روندنے سے پہلے تم نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ اس کے ہر گوشے میں تمہارا ہی قیام تھا، قیام ہے اس کی کرچیوں میں بھی۔ مدھم ہوا سے لہراتے سفید پھول کو چھوتے اس نے سوچا تھا۔